إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق۔ حاضرین جمعہ، دوستوں اور بزرگوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی اس پروردگار کے لیے ہی لائق و سزاوار ہے جو سارے جہانوں کا تن تنہا پالنہار ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو جیو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے سارے نبیوں پر، خاص کر ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے اس دین اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک امانت کے ساتھ پہنچا دیا۔ محترم بھائیوں، قریب میں حج کے ایام شروع ہونے والے ہیں۔ حج، اس کا مفہوم اسلام کے اندر یہ ہے کہ آدمی کعبۃ اللہ کا طواف کرنے، صفا اور مروہ کی سعی کرنے، منا اور عرفات اور مزدلفہ کے اندر جانے کے ارادے سے گھر سے مکہ مکرمہ کی طرف جائے، یہ حج ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسلام کے جو 5 ارکان رکھے ہیں اس میں سے یہ ایک عظیم اور ایک اہم رکن ہے، اعلیٰ ترین عبادت ہے حج دین اسلام کے اندر۔ یہ صرف عبادت ہی نہیں ہے بلکہ کئی عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ بہت ساری عبادتیں حج کے اندر اللہ رب العالمین نے جمع کر کے رکھ دی ہیں۔ آدمی کے بالغ ہونے کے بعد اگر وہ استطاعت والا ہے، پیسے والا ہے، طاقت والا ہے، تو زندگی بھر میں ایک مرتبہ اس کے اوپر حج اللہ رب العالمین نے فرض کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ صحابہ اکرام کو اور سارے لوگوں کو بار بار حج کرنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ 2 حکمتیں اور 2 رحمتیں رب العالمین کی حج کرنے والوں کو ملتی ہیں۔ ایک تو اس کے گھر سے غریبی اللہ دور کر دیتے ہیں، حج کرنے والے آدمی کی غریبی چلی جاتی ہے، وہ غریب نہیں رہتا۔ اور دوسری حکمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلائی کہ انسان کے نامہ اعمال سے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ حج کرنے سے انسان کے نامہ اعمال میں جتنے گناہ ہیں یہ سب کے سب گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اب حج کس کے اوپر فرض ہے؟ اگر ہم دیکھیں گے آج کے زمانے میں جس آدمی کے پاس ضرورت کے حساب سے مکان ہو اور ماہانہ انکم اس کے پاس ضرورت کے حساب سے ہو، اس کے علاوہ 4 لاکھ یا 5 لاکھ روپے اگر کسی کے پاس ہے تو اس کے اوپر حج فرض ہے۔ اللہ رب العالمین اگر یہ 4 لاکھ 5 لاکھ زائد روپے اس کے پاس موجود ہیں، حج نہیں کیا، مر گیا، اللہ رب العالمین کے پاس یہ مسئول ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو پوچھیں گے کہ اس نے عظیم فریضے کو کیوں ادا نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، پہلے حج کریں۔ اگر کسی کے پاس طاقت و استطاعت ہو، اپنے مکان ہو اور انکم جو ماہانہ انکم ضروریات کے علاوہ اگر 4 لاکھ 5 لاکھ روپے اگر ہوں تو پہلے حج کریں۔ بعد میں جتنی مرضی چاہے ہم پلاٹ بھی خریدیں، جتنے مرضی چاہے بیپار کو بڑا بھی کریں، لڑکیوں کی شادیاں بھی کریں، گھر بھی تعمیر کریں، سب کچھ کریں، لیکن پہلے یہ فریضہ ادا کریں۔ یہ سب سے بڑا اور سب سے اہم فریضہ ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج بے شمار صاحب استطاعت لوگ، طاقت رکھنے والے لوگ، بہت بے شمار لوگ حج کو جانے کا شوق بھی ان کے دل کے اندر نہیں ہے اور حج کو جانے کی تیاری بھی وہ کرتے نہیں ہیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے، عظیم فریضہ ہے اسلام کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، اس میں سے طاقت اگر ہو تو حج کرنا بھی موجود ہے۔ حج کرنا بھی اسلام کے پلرز میں سے ایک پلر ہے۔
اگر کوئی آدمی طاقت والا بھی ہے، روپے پیسے بھی ہے اور اس کی صحت بھی اچھی ہے اور وہ جاتا نہیں ہے حج کو، دنیا اور اپنے دنیا کے کاموں میں لگا ہوا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ گنہگار شمار ہوگا۔ اس کی فضیلت میں پیارے نبی نے یہ بتلایا کہ حج مبرور کا بدلہ جنت ہے۔ اگر کوئی آدمی حج کے لیے جاتا ہے، وہاں پر لغو اور بیکار بات نہیں کرتا ہے، جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کرنے کا حکم دیا ویسا پورے کے پورے ارکان ادا کرتا ہے، واپس آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو جنت دیتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا کہ اب وہ پورے ارکان ادا کر کے جب گھر کو آتا ہے، اتنا پاک صاف ہو جاتا ہے وہ گناہوں سے کَیَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، وہ ایسا ہو جاتا ہے اللہ کے نزدیک جیسے اس کی ماں نے ابھی اس کو جنا ہے پاک صاف۔ انسان جب پیٹ سے نکلتا ہے، ماں کے پیٹ سے بچہ، تو پاک صاف ہوتا ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ ایسا انسان پاک صاف ہو جاتا ہے گناہوں سے حج کر کے آنے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لوگوں، حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے۔ جب یہ جاتا ہے اللہ کے گھر میں تو اللہ نے بلایا تو یہ لبیک کہہ کر کے گیا، لبیک اللہم لبیک کہہ کر کے جاتا ہے کہ پروردگار تو نے بلایا، میں حاضر ہوا۔ پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا مہمان ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے مہمان کے لیے اب اللہ پر ضروری ہے کہ اگر یہ دعا مانگے تو دعا قبول کر لے، اگر یہ بخشش مانگے تو اللہ بخش دے، اگر یہ جائز جو بھی چیز مانگے اللہ تعالیٰ کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دے دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہوتا ہے۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے یہ کہا، اگر کسی آدمی کے پاس طاقت ہے، استطاعت ہے، وہ 4 لاکھ 5 لاکھ روپے زائد ہے اس کے پاس، اور اس کے پاس صحت بھی ہے، اچھا بھی ہے، لیکن وہ حج نہیں کرتا ہے، تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا فَلَا عَلَيْهِ أَن يَمُوتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اب کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر کے مرے یا نصرانی ہو کر کے مرے، یہود ہے، نصرانی ہو کر کے مرے، اسلام سے خارج ہو کر کے مرے، کوئی اس سے لینا دینا نہیں ہے۔ اتنا بیزاری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر فرمائی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم جاری فرمایا اپنے دور خلافت میں، کہا کہ اگر طاقت رہنے کے باوجود کوئی حج کو نہیں آتا ہے تو اس کے اوپر جزیہ لگاتے تھے، ٹیکس لگاتے تھے، کہ طاقت رکھنے کے باوجود حج کو نہ آنے والے کے اوپر ٹیکس ہے، جزیہ لگاتے تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے بھائیو، بڑی فضیلت ہے حج کی، بہت سارے عبرتیں حج کے اندر، بڑے فوائد اس کے اندر اللہ رب العالمین نے رکھے۔ یہ عبادت صاحب استطاعت کو ضرور کرنی چاہیے۔ اب رہا مسئلہ کہ غریب آدمی ہے لیکن دل کے اندر حج کی تمنائیں ہیں، حج کی خواہشیں ہیں، وہ کیسے پوری کرے گا؟ اس تعلق سے 2-3 اہم باتیں یہ ہے کہ غریب آدمی جو صاحب طاقت نہیں ہے لیکن اس کو یہ نصیحت کی جاتی ہے، اسلام کی طرف سے یہ نصیحت ہے اس کو کہ ہر وقت وہ وسائل کی کمی کا، حالات کی تنگی کا گلہ شکوہ نہ کرے۔ وسائل کی تنگی اور حالات کی تنگی کا، وسائل کم ہے اس لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کا حالات کی تنگی کا گلہ شکوہ ہرگز نہ کرے، بلکہ وہ رو رو کر کے اللہ رب العالمین سے دعا مانگے، رو رو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے۔ معلوم ہے کہ غریبوں کے پاس سرمایہ تو نہیں ہوتا، لیکن سرمایہ سے بھی بڑھ کر کے ایک عظیم چیز ہوتی ہے، وہ ہے دعا۔ بہت دعا کے اندر بڑا اثر ہے، یہ سرمایہ سے بھی بہت بڑی چیز ہے۔ میرے بھائیو، زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ آپ کو معلوم ہے ایک موحد انسان، توحید پر عمل کرنے والا انسان عاجزی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے موحد اور عاجزی سے دعا مانگنے والے آدمی کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتے۔ کسی بھی معاملے میں وہ دعا کرے کبھی بھی رب العالمین رد نہیں کرتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ضرور اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ غریب لوگ جن کے دلوں کے اندر یہ خواہش ہے کہ وہ حج کو جائیں، بہت شدید خواہش ہے، ان کے لیے سب سے پہلا مشورہ ہے کہ دعا کریں، دعا کروائیں۔ دعا کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت کچھ عطا کرتے ہیں۔ عام طور پر ہم لوگ ہمارے سٹیٹس کے مطابق، ہمارے معیار کے مطابق اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں نصیحت فرمائی، پیارے نبی نے یہ ہمیں تعلیم دی کہ دعا کرتے وقت اپنے حالات کو سامنے مت رکھو، دعا کرتے وقت اپنے وسائل کو سامنے مت رکھو، دعا کرتے وقت اپنے بیپار کو سامنے مت رکھو، دعا کرتے وقت اللہ رب العالمین کی رحمت کو اور اللہ تعالیٰ کے اختیار کو سامنے رکھو کہ پروردگار تو ہر قسم سے دینے والا ہے، ہر قسم کا اختیار تیرے پاس ہے، تیری رحمت میں کیا کمی ہے؟ گرچہ کہ ہمارے وسائل کم ہے لیکن پروردگار کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اللہ کی رحمت کا واسطہ، اللہ کی رحمت کو سامنے رکھ کر، اللہ کی اختیارات کو سامنے رکھ کر کے دعا مانگے۔ ہمارے حالات کو سامنے نہ رکھے کہ یہ سب مسائل ہیں، مشکلات ہیں، ایسے وسائل ہیں، ہم کو حج کی توفیق کیسے کیوں کر ملے گی؟ یہ وسائل کچھ بھی نہیں ہے اللہ کی رحمت کے سامنے۔ اللہ کی رحمت اور اللہ کی اختیارات کو سامنے رکھ کر کے دعا مانگے۔ میرے بھائیو، ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول کریں گے اور اس کی استطاعت اور اس کی طاقت ہمیں دیں گے۔ 2011 کی بات ہے، ایک عالم دین نے حج کیا۔ حج میں مطاف میں وہ گئے تو ایک بڑھیا عورت کو انہوں نے پایا
کہ بڑھیا عورت ویل چیئر پر بیٹھی ہوئی ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کر رہی ہے، کعبے کو دیکھی جا رہی ہے اور روتی جا رہی ہے، آنسو جھڑ رہے ہیں اور نظر جمائی ہوئی بڑے پیار سے کعبۃ اللہ کو دیکھ کر کے اللہ رب العالمین سے یہ کہہ رہی ہے زور زور سے کہ پروردگارہ آج سے 20 پر 9 سال ہوا کہ آج تو نے مجھے تیرے گھر کی طرف دعوت دی، آج میں حاضر ہوئی ہوں، 20 پر 9 سال تک میں نے اخراجات جمع کیے یہاں آنے کے لیے، تھوڑا 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 نکال کر کے میں حج بیت اللہ کے لیے حج کرنے کے لیے تھوڑا تھوڑا نکال کر کے جمع کرتی تھی، 20 پر 9 سال میں حج کو آنے کا جانے کا خرچہ مکمل ہوا، 20 پر 9 سال کے بعد آج مولا تو نے مجھے بلایا اور میں تیرے دربار میں حاضر ہوئی۔ پروردگار تجھے معلوم ہے میرے شوہر فوت ہو چکا، تو نے تو مجھے بچے دیے ہی نہیں، لیکن پھر بھی میں بہت خوش ہوں کہ تیرے گھر کی زیارت مجھے نصیب ہوئی۔ آپ دیکھیں کہ دعاؤں کے ذریعے سے اور کچھ جمانے کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ایسے غریبوں کو بھی حج کی سعادت نصیب فرما دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، سفیان بن عیینہ یہ تاریخ حدیث میں حدیث کے میدان میں بہت بڑے عالم ہیں۔ ایسا کون سا حدیث کا بچہ طالب علم ہے جو سفیان بن عیینہ کو نہیں جانتا؟ بڑے غریب آدمی، سوائے دعاؤں کے ان کے پاس کوئی سرمایہ نہیں، بڑے غریب آدمی، 90 پر 1 سال کی عمر پائی، 80 سال انہوں نے حج فرمائی، 80 مرتبہ انہوں نے بیت اللہ کا حج کیا۔ کیسے کیا؟ خود کہتے ہیں کہ پہلا حج جو میں نے کیا 11 سال کی عمر میں کیا، پروردگار نے مجھے حج کروایا۔ خوب دعائیں مانگتا تھا، عرفات کے میدان میں جب میں گیا اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ پروردگارہ اللہم لا تجعل آخر العہد منک، پروردگارہ یہ میرا آنا یہ آخری نہ ہو، پروردگار میرا یہ آنا آخری نہ ہو۔ اس طرح میں دعا مانگتا، اخلاص کے ساتھ دعا مانگتا تھا۔ اللہ رب العالمین ہر سال کسی نہ کسی ناحیے سے مجھے بیت اللہ کا حج نصیب فرماتا تھا۔ آخر سال جب 80 مرتبہ جب حج ہوا تو وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے شرم آ گئی اللہ تعالیٰ سے یہ بات بولنے کے لیے کہ پروردگارہ یہ میل، یہ ملاپ، یہ دعا میری آخری نہ ہو۔ تو 80ویں سال میں یہ دعا نہیں کیا۔ شاگرد کہتے ہیں کہ استاد محترم کا اسی سال انتقال ہوا، یعنی 80 مرتبہ وہ بیت اللہ کے حج کے لیے گئے، سرمایہ ان کے پاس نہیں ہے لیکن خلوص کی دعا ہے۔ میرے بھائیو، دعاؤں کے ذریعے سے دل کے اندر شوق ہو تو اللہ رب العالمین وہ استطاعت دے دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ غریبوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہت بڑا کرم اور احسان یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے وطن میں رہ کر کے کچھ کام ایسے کرنے کا حکم دیا کہ اگر وہ کام کریں گے تو حج کے برابر و ثواب پا سکتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی آدمی طاقت ہو تو رمضان میں عمرہ کرے۔ رمضان میں عمرہ کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ رمضان میں عمرہ کرنا یہ حج کے برابر ہے۔ ام معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئی، اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور میرے پاس طاقت بھی نہیں ہے، کوئی ایسا عمل مجھے بتائیے جو عمل حج کے برابر ہو سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمرہ کرو رمضان میں، یہ حج کے برابر ہے۔ یہ صحابیہ، یہ عورت کے سوچ پر دیکھیں کہ عورت نے یہ نہیں کہا کہ پروردگار اللہ کے رسول میں بوڑھی ہو چکی ہوں، کیا حج میرے اوپر معاف ہے؟ میں تو غریب ہوں، کیا حج میرے اوپر سے ساخط ہو چکا ہے؟ انہوں نے یہ کہا کہ اے اللہ کے نبی ایک ایسا عمل مجھے بتائیے جو حج کے برابر ہو، یعنی میں حج کرنا چاہتی ہوں، مجھے خواہش ہے حج کے ثواب پانے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمرہ کرو رمضان میں عمرہ حج کے برابر ثواب ملتا ہے اس کے اندر۔ دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے کہا کہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر کا ثواب ہے۔ ایک عام حج ہے اور ایک حج ہے کہ امتی نبی کے ساتھ کرتا ہے، کتنی اعزاز کی بات ہے۔ اگر رمضان میں کوئی عمرہ کرتا ہے تو وہ آدمی کو اتنا ثواب ملے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے پر جتنا ثواب ملتا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اور دوسرا کام میرے بھائیو، گھر سے باوضو مسجد کی طرف آنا۔ ایک مسلمان 5 وقتہ نماز کا پابند ہوتا ہے، نمازوں کی حفاظت تو وہ کرتا ہی ہے، تھوڑا وہ توجہ کرے۔ مسجد کے اندر آ کر کے وضو بنانا کوئی قباحت کی بات نہیں ہے، لیکن تھوڑا یہ توجہ کرے اور گھر کے اندر وضو بنا کر کے مسجد کی طرف آئے تو یہ اس کا چھوٹا عمل 5 وقت اگر وہ کرتا ہے تو وہ رمضان یعنی حج کرنے کا ثواب وہ پائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جو آدمی اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف نکلا اس کا اجر احرام باندھ کر کے حج کرنے والے کی طرح ہے۔ کتنا چھوٹا کام ہے، تھوڑا توجہ کی ضرورت ہے کہ حج کے برابر ثواب اللہ رب العالمین اس کو دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ نماز اشراق کو ادا کرنا بھی بڑی برکت کا باعث ہے۔ نفل نمازوں کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے۔ جو آدمی فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرتا ہے، آپ اندازہ لگائیں نوافل کا اہتمام کرنے والے سے جا کر کے پوچھیں، زندگی میں روحانی سکون اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں، بڑے روح کو سکون ملتا ہے نوافل کا اہتمام کرنے والے کے لیے۔ نفل چیزوں کا اہتمام کرتا ہے، نفل نماز پڑھتا ہے، صدقہ دیتا ہے، نفل روزے رکھتا ہے، ایسے نوافل کا اہتمام کرنے والوں کو جا کر کے دیکھیں کہ روحانی سکون ان کو ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ
یہ نماز اشراق اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، پھر سورج طلوع ہونے تک بیٹھا رہا، ذکر میں مصروف رہا، پھر سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعتیں اٹھ کر کے پڑھا، پورے مکمل ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں۔ یہ حسن روایت ہے سنن ترمذی کی، پورا ایک حج کا اور ایک عمرے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیتے ہیں۔ تھوڑے توجہ کی ضرورت ہے۔ ایسے غریب لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ غربت کی وجہ سے ہم حج کو نہیں جا سکتے، اس کا ثواب نہیں پا سکتے، تو ان کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو شدید طریقے سے اللہ سے دعا کرنا ہے، پھر اپنے لیے کچھ روپیہ جمع کرتے رہنا ہے۔ جمع کرنے کے دورانیے میں بھی حج کا ثواب ہم پا سکتے ہیں کہ یہ کام اگر چھوٹے چھوٹے اپنے گھر کے اندر یا اپنے وطن کے اندر بیٹھ کر کے یہ کام کریں تو پھر یہ حج کا ثواب، پھر ہماری دعاؤں کی قبولیت کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اپنے گھر کا دیدار بھی انشاءاللہ نصیب فرمائیں گے۔ میرے بھائیو، یہ ایک اور عمل ہے، وہ یہ کہ حج کی پکی اور سچی نیت انسان دل میں رکھے۔ حج کی پکی اور سچی نیت اگر دل میں رکھے گا، اگر وہ حج کرنے کی توفیق اس کو نہ بھی ملی، اللہ نے اس کو نہ بھی دی، لیکن حج کرنے کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کوئی نیک کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے لیکن کسی وجہ سے نہیں کر سکا، کوئی مجبوری کی وجہ سے، لیکن اللہ تعالیٰ برابر مکمل ایک نیکی کا ثواب اس کو لکھ دیتے ہیں۔ اب بولو کہ حج کرنے کا ہم نے ارادہ کیا، پکا ارادہ اخلاص کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ پکا ارادہ ہم نے کیا، لیکن حالات ایسے تھے، حالات نامناسب تھے، استطاعت نہیں تھی، نہ ہو سکا حج، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس اس کی مکمل ایک نیکی انشاءاللہ ضرور رکھے، یعنی مکمل ایک حج کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ دے دیں گے۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے مثال دے کر کے فرمایا، ایک آدمی ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو مال دیا۔ اب یہ آدمی مال کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، بہت اچھے جگہ پر خرچ کرتا ہے۔ ایک آدمی ہے، اللہ رب العالمین اس کو مال نہیں دیا، لیکن یہ آدمی اس کو دیکھ رہا ہے جس کو مال ملا ہے، اور دل کے اندر یہ سوچتا ہے سچی نیت کے ساتھ کہ کاش پروردگار مجھے مال دیتا تو میں بھی وہ کام کرتا نیکی کا جو یہ کر رہا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی کو اللہ نے طاقت دی، وہ حج کو جا رہا ہے، اور ایک آدمی ہے اس کو اللہ نے طاقت نہیں دی، استطاعت نہیں دی، وہ حج نہیں کر سکتا ہے، لیکن حج کو جانے والے کو دیکھا، دیکھ کر کے دل کے اندر یہ ارادہ کیا کہ کاش اللہ رب العالمین مجھے مال دیتا تو میں اخلاص کے ساتھ ایسے ہی حج کے لیے جاتا، ایسے ہی مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کرتا جس طرح یہ آدمی خرچ کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ثواب میں یہ دونوں برابر ہیں۔ جس طرح کرنے والے کو ثواب ملتا ہے، صدقہ و خیرات کرنے والے کو ثواب ملتا ہے، اس نے کچھ نہیں کیا، صحیح نیت رکھی، صحیح نیت کی وجہ سے اس کو وہ ثواب ملا۔ میرے بھائیو، اس کے اپوزٹ اگر دیکھیں کہ اگر کوئی آدمی، کسی آدمی کو اللہ نے مال دولت دیا، علم نہیں دیا، اب یہ مال دولت کو بے جا خرچ کر رہا ہے، حرام کاموں میں خرچ کر رہا ہے، لٹا رہا ہے فضول چیزوں میں، اور ایک آدمی ہے اس کو دیکھا، دیکھ کر کے کہا کہ اگر مجھے اللہ مال دیتا تو جس طرح یہ فضولیات میں، گانے بجانے میں، حرام کاموں میں خرچ کرتا ہے، اس طرح میں بھی خرچ کرتا، انجوائے کرتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ گناہ میں یہ دونوں برابر ہیں۔ کہ دیکھو دوسرا آدمی وہ تو خرچ کر رہا ہے گناہ کی جگہ پر، غلط جگہ پر، اس کو تو گناہ ملنا ہی ہے، لیکن چوتھا آدمی جو اس کو دیکھ کر کے یہ آرزو کر رہا ہے، یہ تمنا کر رہا ہے، یہ خواہش کر رہا ہے کہ اگر مجھے یہ چیزیں ملتی تو میں بھی ویسا ہی انجوائے کرتا، تو یہ آدمی کچھ کیا نہیں ہے لیکن گناہ پا رہا ہے انسان کی نیت کی وجہ سے۔ نیت اگر صحیح ہے تو اس پر ثواب ہے، اگر نیت صحیح نہیں ہے تو میرے بھائیو اس پر اللہ رب العالمین کی طرف سے گناہ بھی ملتا ہے۔ ایک مومن کو چاہیے کہ سچے دل کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگتا رہے، جو بھی دعا مانگے گا اس کے حالات کو سامنے نہ رکھے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اختیار کو سامنے رکھے۔ اس کے اندر بڑا عظیم فائدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حج کی توفیق دے دیتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے سچی خلوص کے ساتھ دعا مانگی۔ آپ کو معلوم ہے دنیا کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں یہ معاملات ہمارے وسائل سے لگے ہوئے نہیں ہیں، یہ رب کی قدرت سے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کب کس کو کیا توفیق دیتا ہے اسی کو معلوم ہے، کسی کو نہیں معلوم ہے۔ اس لیے ہمارے وسائل کے اوپر بھروسہ کر کے بس اسی حساب سے انسان اپنی سوچ نہ رکھے، بلکہ اپنی سوچ کو بڑا کرے، اللہ کی رحمت کو سامنے رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اختیار کو سامنے رکھے۔ وہ بائی اختیار مالک ہے، وہ کیسے بھی چاہے راستہ مہیا کر سکتا ہے۔ لیکن میرے بھائیو، آج سب سے بڑی المیہ اور سب سے بڑا المناک افسوس بات یہ ہے کہ جن کے پاس روپے پیسے ہیں انہوں نے بار بار حج کو جانے کو، عمرہ جانے کو ایک تفریح کا ذریعہ بنا لیا ہے کہ وہ اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں حج کے ذریعے سے، عمرہ کے ذریعے سے، جو فائدہ حقیقت میں ان کے دل میں آنا ہے۔ علامہ اقبال کہا کرتے تھے کہ زائران حرم سے یہ پوچھے کوئی، زائران حرم سے یہ پوچھے کوئی، کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں؟ کہ زائران حرم کے پاس جا کر آنے والوں سے کوئی یہ پوچھے کہ آپ حرم کے پاس جا کے آئے ہو
آپ حرم کے پاس جا کے آئے ہو, کعبۃ اللہ کو جا کے آئے ہو, آپ نے عمرہ کیا ہے, آپ نے حج کیا ہے, اس لیے آپ نے زمزم کا پانی لا کے تھمایا, لوگوں کو پلایا, لوگوں کو آپ نے یہ باور کرایا, یہ بتایا کہ ہم حج کو گئے, عمرہ کو گئے. بس حرم کا تحفہ زمزم ہے, حرم کا تحفہ تقویٰ نہیں ہے, حرم کا تحفہ نمازوں کی پابندی نہیں ہے, حرم کا تحفہ رسول کی اطاعت نہیں ہے, حرم کا تحفہ اللہ کی عبادت نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ حج پہ حج کیے جا رہے ہیں تفریح کے لیے, حج پہ حج کیے جا رہے ہیں ٹائم پاس کے لیے, یہ مالداروں کا المیہ ہے. اور مالداروں میں کچھ ایسے ہیں بہت سارے مال جمع کر کے بھی اس فریضے سے بالکل غافل ہو کر کے ایسا سمجھ رہے کہ ان کے اوپر اللہ نے یہ چیز فرض کی ہی نہیں ہے, اللہ نے ان کے اوپر یہ چیز فرض کی ہی نہیں ہے. میرے بھائیو, اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں کو دیا, ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, کہ ہماری ہر ایک نعمت کے بارے میں پروردگار سوال کریں گے, ہر ایک کے بارے میں سوال ہو. جس کو جو نعمت ملی ہے اس نعمت کے تعلق سے اللہ کے پاس وہ جواب دہ ہے. انسان کو جو عارضی, جو دولت اللہ نے دی ہے, جو شہرت اور جو عزت اللہ نے دی ہے, جو بھی اللہ نے دنیا کے اندر انسان کو دیا ہے, سب امتحان ہے, سب امتحان ہے. اس کے متعلق اس کا صحیح استعمال اگر ہم کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہم بہت زیادہ اونچا مقام اور مرتبہ پانے والے پائیں گے. اگر ہم نے اس کا صحیح استعمال نہیں کیا تو پھر اللہ کے پاس ہم جواب دہ ہیں. اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ حج کو جانے کی تمنا اور ارادہ رکھیں, اس کے اوپر محنت کریں, دعائیں مانگیں. جو صاحب استطاعت ہے وہ کیا معلوم کہ موت کا فرشتہ کب آئے, کب ہم کو یہاں سے جانا پڑے. انسان لمبی لمبی آرزویں رکھ کر کے جیتا ہے, لمبی لمبی آرزویں رکھنا مومن کی پہچان ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کفر کے بارے میں کہا, کافروں کے بارے میں کہا, ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون. نبی نے, اللہ نے کہا کہ یہ کافروں کو چھوڑ دو, کھائیں گے پیئیں گے, لمبی لمبی امیدیں لگا کر کے رکھیں گے. سیٹنگ جس کو ہم بولتے ہیں کہ سیٹنگ, یہ ایسا 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 دنیا میں فل سیٹ ہو جانا, یہ کاروبار کے اندر, یہ گھر کے اندر, الگ الگ طریقے سے سیٹنگ جو دنیا کے اندر انسان رکھتا ہے, یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے. لیکن غلط چیز یہ ہے کہ دنیا کے معاملے میں اتنا سیٹنگ رکھے, اتنا محتاط رہے, خبر اور آخرت کو چھوڑ دے, یہ سب سے بڑی غلط چیز ہے. میرے بھائیو, اس طرح دنیا میں ہم محتاط رہتے ہیں, جتن رہتے ہیں, ایسا ہم آخرت میں بھی ہم کو جتن رہنا ہے. خبر کی زندگی کے اندر کی اس کی بھی ہم کو تیاری کرنی ہے. یہ ایک عقل مند مومن کے لیے بہت بڑی نشانی اور بہت بڑی عبرت ہے. ہم لوگوں کو چاہیے کہ سب سے بڑھ کر کے ہم کو دنیا کے اندر کون سی چیز کی ضرورت ہے. میرے بھائیو, آپ موازنہ کر کے دیکھیں, انسان کو روپیے کی ضرورت نہیں ہے, سرمایہ کی ضرورت نہیں ہے. سب سے بڑھ کر کے ضرورت آج ہم محتاج ہیں نیکیوں کے. سب سے بڑھ کر کے آج ہم محتاج ہیں نیکیوں کے. نیکی اگر ہمارے پاس ہے تو سکون بھی ہے, امن بھی ہے, دنیا بھی ہے, آخرت بھی ہے. نیکی نہیں ہے, نیکی کو چھوڑ کر کے ہم روپیے پیسوں کے اندر سکون تلاش کریں گے, پیس, امن تلاش کریں گے, تو آپ کو کبھی ملنے والا نہیں ہے. آپ دنیا سے نکل کر چلے جائیں گے, وہ چیز آپ کو کبھی نہیں ملے گی. آج ہم کو ضرورت ہے نیکی کی, آج ہم کو ضرورت ہے نیکی کی. زیادہ سے زیادہ اس کو کمانے کی ہم کوشش کریں. اللہ نے زندگی عطا فرمائی, موت کے بعد تو مٹی اوڑھ کر کے سو جانا ہے, لیکن موت سے پہلے ہی یہ کچھ کام ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں کرنے کا حکم دیا, ہم کر سکتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو فریضہ حج کو ادا کرنے کی شدید خواہش دل میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم میں سے جو صاحب استطاعت ہیں ان کو اللہ تعالیٰ پہلی فرصت میں اس فریضے کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک دنیا فانی میں ہمیں زندہ رکھے, ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھے, جب ہمارا خاتمہ ہو تو بالخیر ہو. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قبر کے عذاب سے بچائے, جہنم کے عذاب سے بچائے, اور جتنے بھی لوگ ایمان کی حالت میں ہم سے سبقت کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو قبر کے عذاب سے بچائے, جہنم کے عذاب سے بچائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأتم وأهم وأجل وأكبر.